بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10 محرم الحرام میدان کربلا میں جب حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو فوج یزید نے بے رحمی سے شہید کر دیا تو عمر بن سعد نے لشکر یزید سے مخاطب ہو کر کہا، اعلیٰ نسل کے گھوڑے تیار کیے جائیں۔ جب گھوڑے تیار ہو گئے تو عمر بن سعد نے کہا کہ اب ان گھوڑوں کو حسین اور ان کے ساتھیوں کی لاشوں پر دوڑایا جائے تاکہ لاشوں کو پامال کیا جا سکے۔ اس کے بعد فوج یزید نے گھوڑوں پر سوار ہو کر وہ گھوڑے شہداء کی لاشوں پر دوڑائے اور نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو گھوڑوں کے ذریعے پامال کیا۔ لاشوں کو ایک مرتبہ پامال کرنے کے بعد عمر بن سعد ملعون کے دل کو قرار نہ آیا۔ اس ملعون نے دوبارہ فوج کو حکم دیا کہ ایک مرتبہ پھر سے گھوڑے دوڑائے جائیں۔ نواسۂ رسول حسین ابن علی اور ان کے ساتھیوں کی لاشوں کو پھر سے پامال کیا جائے۔ جب یہ بات بیبیوں تک پہنچی کہ فوج یزید نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی لاشوں کو پامال کرنا چاہتی ہے تو جناب فضا نے بی بی زینب علیہ السلام سے عرض کیا، بی بی ایک روز میں سمندر میں محو سفر تھی کہ میری کشتی ٹوٹ گئی اور میں ایک جزیرے پر جا پہنچی۔ وہاں پر ایک شیر میرے سامنے آ گیا۔ میں نے اس شیر سے کہا، میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیز ہوں۔ جب اس شیر نے یہ سنا تو غراتے ہوئے آگے بڑھ گیا اور راستے کی طرف میری رہنمائی کی۔ اس وقت وہ شیر ایک جگہ پر بیٹھا ہوا ہے۔ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اس کے پاس جا کر اس کو بتاؤں کہ یہ لوگ نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی لاشوں کو پھر سے پامال کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد بی بی زینب نے جناب فضا کو اجازت دے دی۔ جناب فضا اس شیر کے پاس گئیں اور کہا، اے ابو الحارث۔ یہ سن کر شیر نے اپنا سر اٹھایا۔ جناب فضا نے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے یہ لوگ نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی لاشوں کو گھوڑوں کے ذریعے پامال کرنا چاہتے ہیں؟ یہ سن کر شیر اس جگہ پہنچا جہاں نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی لاش پڑی تھی۔ لاش پر پہنچ کر اس شیر نے اپنے دونوں ہاتھوں سے حضرت امام حسین علیہ السلام کی لاش کو چھپا لیا۔ اس حیوان نے خون حسین علیہ السلام سے اپنی پیشانی کو رنگین کیا اور روتا رہا۔ جب فوج یزید کے سپاہی دوبارہ اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے باوفا ساتھیوں کی لاشوں کو گھوڑوں سے پامال کرنے کے لیے لاشوں کے قریب پہنچے تو فوج یزید نے اس شیر کو دیکھا جو لاشوں پر پہرا دے رہا تھا۔ ابو الحارث کو دیکھ کر یزیدی فوجی ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ نکلے اور لاشوں کو پامال کرنے میں دوسری مرتبہ کامیاب نہ ہو سکے۔ عمر بن سعد ملعون نے لشکر سے کہا، یہ شیر ایک فتنہ ہے، اسے جوش نہ دلاؤ اور واپس لوٹ جاؤ۔ اور اس ملعون نے لشکر کو تاکید کرتے ہوئے کہا، اس شیر کا ذکر کسی سے مت کرنا۔ اس کے بعد وہ سب واپس لوٹ گئے اور اس طرح ایک شیر نے ایک حیوان ہونے کے باوجود شہداء کی لاشوں کو دوسری مرتبہ پامال ہونے سے بچا لیا۔